خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بڑے ہی انکنونشنل ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا مضمون ہوگا ہیون belongs to these rule breakers۔ جی ہاں، کیا جنت ان لوگوں کی ہے جو اصول توڑتے ہیں اور ان باغیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا بائبل ایسا کہتی ہے؟ جی ہاں، آج کا ہمارا مضمون بہت ہی انکنونشنل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے، اگر آپ مرکز کی انجیل 10 باب اس کی 13 سے 16 آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو ایک بڑی ہی انکنونشنل بات، ایک بڑی ہی غیر روایتی بات ملے گی۔ جیسا کہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے جتنی بھی ویڈیوز رکھتا ہوں اس چینل پر، وہ سب انکنونشنل ہے، غیر روایتی ہیں، پرانی فرسودہ سوچوں سے ہٹ کے ہے۔ ہمیں کلام مقدس کی جو باریک بینی سے مطالعہ کرنا چاہیے، کلام مقدس کی جو روح ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو آئیے میرے ساتھ آج اس ٹاپک کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہیون belongs to those who break rules۔ مرکز کی انجیل 10واں باب اس کی 13ویں سے 16ویں آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں یعنی یسوع نے بچوں کو اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ اب یہ آیت ہم نے کئی دفعہ سنی، ہم نے کئی دفعہ اس کا مطالعہ کیا اور کئی دفعہ ہم نے چرچز میں اس بات پر لیکچر بھی سنے، لیکن اس میں ایک انکنونشنل بات کیا ہے، غیر روایتی بات کیا ہے، اس پر آج ہم چند لمحات کے لیے غور کریں گے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ پوری ویڈیو غور سے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں غیر روایتی بات کون سی ہے جس کے اوپر میں آج آپ کی توجہ، آپ کا فوکس کروانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو ایک سیناریو ملے گا جس میں خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے ان کے پاس آنا چاہتے ہیں اور ان کے شاگرد ان کو بچوں کو منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ربی ڈسٹرب ہوں گے، ہمارا استاد جو ہے وہ پریشان ہوگا، بچوں کو منع کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بچے نافرمان ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، بے پرواہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو جس کام سے منع کریں گے یہ وہی کام کرتے ہیں، ان کو آپ جس کام سے بھی ان کو منع کریں گے جان بوجھ کر وہ کام کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو نااہل سمجھا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم یہی سمجھ رہے ہیں، پہلے وقتوں میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا اور آج بھی ہم بچوں کو یہی سمجھتے ہیں، ہم ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ بچے غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، بچوں کو ہم اکثر ایمان کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔ سماجی طور پر اس وقت بھی اور آج بھی بچوں کو غیر اہم جانا جاتا رہا ہے۔ آج ہم 10 گہرے اور غیر روایتی نکات پر غور کریں گے جن کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ پہلا نکتہ، بچے ریاکاری نہیں کرتے، ان کی شخصیت خالص ہوتی ہے۔ جی ہاں، یسوع اکثر اوقات فقی فریسیوں کو ریاکار کہہ دیتے تھے۔ ریاکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں، دوغلا پن، منہ میں کچھ اور زبان پر کچھ اور، چمچہ گیر۔ بچے بالکل بھی ان کے اندر یہ حرکتیں نہیں ہوتی، وہ دل کے سچے ہوتے ہیں، ان کے دل میں جو ہوگا وہی ان کے زبان پر ہوگا، وہ دوغلے نہیں ہوتے۔ نمبر 2، بچے سیکھنے کے لیے کھلے دل کے ساتھ آتے ہیں۔ جی ہاں، شاگرد اکثر پھنسے رہتے تھے، سوالوں میں الجھے رہتے تھے، مثلاً آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا، تخت پر کون بیٹھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سب جانتے ہیں کلام مقدس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ ہمیں ہر وقت لالچ رہتا ہے، لیکن بچے سیکھنے والے ہوتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بچے سنتے ہیں، بچے مان لیتے ہیں۔ نمبر 3 جی، بچے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت کوالٹی ہے۔ بچے جھگڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے گلے لگ جاتے ہیں اور گلے لگا بھی لیتے ہیں۔ یہی فعل ان کی جو ہے
خدا کی بادشاہی کی مانند ہے۔ یسوع مسیح نے اسی لیے تو کہا کہ آسمان کی بادشاہی ان کی مانند ہے، ان بچوں کی مانند ہے، کیونکہ یہ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ معافی مانگنے میں دیر بھی نہیں کرتے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں نہ مانگیں، ہم معاف کریں نہ کریں، لیکن بچے ایسا نہیں سوچتے۔ اب آپ یہ جو نکات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ان پر خود غور کیجئے گا کہ کیوں خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ 3 نکات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ چوتھا نکتہ، چلڈرن لو انکنڈیشنلی، بچے غیر مشروط طریقے سے محبت رکھتے ہیں جی۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ ہمیں نفع ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب نہیں رکھتے کہ فلاں وقت اس نے مجھے ایسا کہا یا اس نے مجھے ویسا کہا، وہ کچھ نہیں رکھتے، وہ اسٹریٹ فارورڈ انکنڈیشنل لو کرتے ہیں جیسے خدا کرتا ہے جی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں 13ویں باب میں جس محبت کے بارے میں ذکر ہے، اگاپے محبت، وہ بیسیکلی انکنڈیشنل لو ہے جو خدا ہم سے کرتا ہے، اور یہی محبت کی جھلک، یہی محبت کی جھلک ہمیں بچوں میں بھی دکھتی ہے۔ بچے انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں۔ نمبر 5 جی، بچے مکمل انحصار کرتے ہیں جی۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ پر کامل بھروسہ اور انحصار کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی نہیں کرتے، اور یہی عاجزی اور انکساری کی علامت ہے جی۔ نمبر 6، بچے تخیل اور ایمان کو محدود نہیں کرتے۔ جی ہاں، وہ آسمان، فرشتے، معجزات اور خدا پر بغیر سوال اور بغیر بحث کے یقین کر لیتے ہیں، اور یہی ایمان ہم بالغوں میں کم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم اس طرح کے ایمان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں شک آ جاتے ہیں۔ 7واں نکتہ جی، بچے دل کے نرم ہوتے ہیں۔ بالغوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، مگر بچے جلدی متاثر ہوتے ہیں اور سچائی کو قبول کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ نمبر 8، بچے غلطی سے سیکھتے ہیں اور شرمندگی میں نہیں جیتے۔ جی ہاں، جہاں بالغ حضرات غلطی کر کے شرمندگی میں ڈوب جاتے ہیں، وہاں بچے اپنی اس گزشتہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں جی۔ نمبر 9، بچے کا دل جی خوشی سے بھرا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی خدا کی بادشاہی کا حقیقی منظر ہے، جہاں آزادی، خوشی، زندگی اور کھیل کود ہے، جیسا کہ بچوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اور نمبر 10، لیسٹ بٹ ناٹ لاسٹ۔ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لیسٹ ہے کیونکہ میں اس پہ بولنا چاہوں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن میں نے چند لمحات میں کوشش کی ہے ان 10 نکات کے ذریعے آپ کو مختصر طور پر وہ کوالٹیز بتا سکوں جس کے وسیلہ سے، جس کی وجہ سے خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو نہ روکو۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نہیں کی ہے۔ سب سے آخری نکتہ اور سب سے اہم نکتہ جو میرے دل کے قریب ہے، بچے جی حال میں جیتے ہیں، ماضی کے پچھتاوے یا مستقبل کے خوف میں نہیں جیتے جی۔ جی ہاں، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں کہ بچے حال میں جیتے ہیں۔ ہم حال میں جینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بڑے جتنے بھی ہیں، ہم ماضی کے غلط فیصلوں میں الجھے رہتے ہیں، ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا کریں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی ٹینشنیں ہمارے دماغوں میں ہوتی ہیں۔ خدا وقت سے بالا تر ہے اور ہم وقت کی قید میں ہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچوں کی مانند بنانا ہے۔ بچے حال میں جینا چاہتے ہیں، بچے حال میں رہنا چاہتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا، بلکہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک نقطے میں بتایا کہ بچے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم وہاں اٹک جاتے ہیں، ہم ماضی کے افعال میں، ہمارے پریشانیوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، لیکن بچے اس سے بڑھ کر آگے نکلتے ہیں، سیکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں۔ یسوع مسیح نے ایک جگہ بڑے پیارے طریقے سے کہا،
اور بڑی خوبصورت بات کی، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا. یعنی خدا یسوع مسیح ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ چاہے آپ ماضی میں جمع ہوں، حال میں جمع ہوں یا مستقبل میں ہوں. اگر میرے باپ دادا، دادا پردادا ماضی میں یسوع مسیح کو یاد کرتے تھے تو یسوع وہاں بھی موجود تھے. آج ہم حال میں یاد کر رہے ہیں، یسوع یہاں بھی موجود ہے. جب ہم مستقبل میں ان کو یاد کریں گے، خدا یسوع مسیح کو، 2 یا 3 یسوع مسیح وہاں بھی موجود ہوں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے بچوں کی کہ بچے حال میں جیتے ہیں، یسوع مسیح ہمیں اپنی پوری زندگی میں یہی تو سکھا کے گئے ہیں کہ ہمیں حال میں خوش رہنا چاہیے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے متی 28 باب اور اس کی 20ویں آیت میں، اور ان کو یہ تعلیم دو اور ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. خدا یسوع مسیح صاف کہہ رہے ہیں کہ میں ماضی، حال، مستقبل میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہی کوالٹی ہم بچوں سے سیکھتے ہیں. یہی کوالٹی ہے جو خدا باپ کو پسند آئی، خدا یسوع مسیح کو پسند آئی. تبھی تو خدا یسوع مسیح نے بچوں کو اپنے پاس آنے سے روکا نہیں، بلکہ جب شاگردوں نے کہا کہ خداوند ہم بچوں کو منع کرتے ہیں کیونکہ آپ تو استاد ہیں، آپ کے سامنے اگر ہم بچوں کو پیش کریں گے تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ استاد جو ہے اس کی بہت قدر و قیمت ہے. اپنی طرف سے ہم کچھ فیصلے صحیح کرتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. جی، خروج 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، جی خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت ہو. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو خدا کہہ رہا ہے میں جو ہوں، یعنی میں ہوں کا نام جو ہے بیسیکلی خدا کے ذات سے بہت ہی زبردست طریقے سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو میں ہوں ہے، جہاں اور بہت سارے مکاشفات ہم اس نام سے سیکھتے ہیں، وہاں ایک بڑا ہی گہرا مکاشفہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام، خداوند یسوع مسیح خدا یکساں ہے. ماضی میں بھی وہ ویسے ہی تھا، حال میں بھی وہ ویسے ہی ہے، اور مستقبل میں بھی وہ ویسے ہی ہوگا. ہم ماضی، حال اور مستقبل میں قید ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ماضی، حال، مستقبل میں قید نہیں ہے. خدا کے نزدیک ماضی بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے، اور حال جو ہے وہ بھی حال ہی ہے. تو اسی لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حال میں زندہ رہنا چاہیے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جب دعائے ربانی میں ہمیں سکھایا کہ روز کی روٹی آج ہمیں دے، جب بھی ہم اپنے باپ سے دعا کریں تو ہم روز کی روٹی مانگیں. اور پھر آپ کے سامنے میں نے کہا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. تو ہم پریشانیوں سے باہر نکلیں. بچے پریشان نہیں ہوتے، بچے نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا، بچے نہیں سوچتے کہ ماضی میں ایسا کیوں ہوا تھا. ماضی کی غلطیوں سے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں اور معافی مانگ بھی لیتے ہیں، پچھتاتے بھی ہیں، صلح بھی کر لیتے ہیں، اور حال میں زندہ رہنا سیکھتے ہیں. اور ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ مستقبل میں ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، ہم یہ بھی کر لیں گے، ہم وہ بھی کر لیں گے. یہ ہم بڑوں کی سوچیں ہیں جی. یہ ہم بڑوں کے دماغ کے فطور ہیں جو ہمیں آج پریشان کیے ہوئے ہیں. اگر ہم بچوں سے یہ 10 کوالٹیز ہی سیکھ لیں میرے عزیزو، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم خدا کے کلام کو، ہم خدا کی بادشاہی کو سمجھ جائیں گے. یہ جو آخری نقطہ ہے، بچے حال میں جیتے ہیں، یہ خوبصورت مجھے اس لیے لگتا ہے کیونکہ اگر ہم حال میں جینا سیکھ جائیں نا جی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری 99% پرابلمز حل ہو جائیں گی. خدا یسوع مسیح آپ کو برکت دے. میرے ساتھ ضرور بنے رہیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور ضرور اگر آپ کو لگے کہ اچھا ہے، یہ جو چیزیں ہیں واقعی میں انکنونشنل ہیں اور اس میں آپ نے کچھ نئی باتیں سیکھی ہیں، تو ضرور میرے چینل کو آگے فارورڈ بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس.